اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے پاکستان کی جو سیاسی ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے صوفیہ اور پرٹیکولرلی خاندانوں کے حوالے سے ایکٹیو پالیٹکس میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بنی ہے. تو یوزلی لوگ یہ سوال جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ تصوف تو جو ہے کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ شاید جو ہے وہ معاشرے سے دوری ہے اور ایکٹیو پارٹیسپیشن جو ہے پولیٹکس سے جو ہے وہ کوئی سینس ان کو نہیں بناتی. یہ ذرا سمجھائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں اور کیا ہسٹوریکلی بھی ایسا ہی ہے؟ اس میں ایگزیکٹلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور اس کو ڈیفینیٹلی اس طرح نہیں لینا چاہیے یار کہ مثلا روایتی طور پہ لوگ روایتی بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹیکل جو پارٹیسپیشن ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے اور اس میں سکسیس سٹوریز ہیں. میں ایک مثال دوں گا، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکبر بادشاہ نے اس وقت کون سا دین کیا چیزیں انٹروڈیوس کی، تو اس کے سامنے انہوں نے ایک اسٹرگل کی، صوفی اسٹرگل تھی اپنی ان ٹیچنگز کے ذریعے. میں سمجھتا ہوں سافٹ پاور نے ڈومینیٹ کر دیا دیکھتے دیکھتے. تو یہ ایک ان کی جو پارٹیسپیشن تھی اس کا اسی طرح پرپز میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں نے بہت سے ریجنز میں بہت سے علاقوں میں اور پرٹیکولرلی پاکستان کی اگر بات کریں اس میں صوفیہ نے ہمیشہ ایک رول پلے کیا. پاکستان کی کریشن میں اگر دیکھیں اور میرا خیال ہے جس سے استقامت کے ساتھ صوفیہ اور ان سلاسل والے پاکستان موومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ میں اپنا تصوف سے خانقاہ سے تعلق ہے، یہ ہسٹری کی کتابوں میں یہ روشن وہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں. موجودہ عصر حاضر کی اگر بات کریں، عصر حاضر میں ایگزیکٹلی میں کہوں گا کہ ان ٹیچنگ سے میرا خیال استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں اور پبلک عوام، یہ تین جہتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اس روشنی کا جانا از بس ضروری ہے. اس کو سیکھنا ہر ایک کو اسپرچل، یہ تو دعوت عام ہے نا، ہر بندے کو اپنی جو اسپرچل گروتھ ہے، اس کی جو اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے. اچھا، ایسے زمانے میں جہاں پر آئیڈینٹی کرائسس ہے ہر جگہ پر اور پرٹیکولرلی جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں اور سوشل میڈیا ایپس اور ڈیٹا کا جو ایک دھماکہ ہوا ہے، ہر کسی کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے، اسی طرح سوالات بھی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر جو ہمارے خطے کے اندر پرٹیکولرلی ایک انتہا پسندانہ طرف بھی جو ہے اس کا ایک جھکاؤ ہے اور لوگ اس طرف بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسے سوال پوچھتے ہیں جو شاید مشکل ہو عصر حاضر کی طرف سے جو ہے وہ آنسر کرنا، آپ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کی خاص کر یوتھ کا، بچوں کا، بچیوں کا، ان کے جس طرح ہم نے کہا ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور جو اے آئی کا زمانہ ہے، اب آپ کوشچن نہیں روک سکتے. آپ کو اپنی ریسرچ کو بڑھانا ہوگا، تحقیق کو بڑھانا ہوگا، پریکٹسز کو بڑھانا ہوگا اور آپ کو اس میں مضبوطی چاہیے. کوشچن جو بھی آئے، اور میں یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کے بہت سے سوالات ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بعض وقت بڑے سخت سوال ہوتے ہیں، بڑے کڑوے ہوتے ہیں، ترش ہوتے ہیں، مزاج کے خلاف بھی ہوتے ہیں. آج کے نوجوانوں سے، بچوں سے ان کو آپ یہ کہیں کو بات مسلط کریں کو رائے یا ان کو دبائیں، نہیں، یہ نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ان کے ساتھ مکالمہ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ مذاکرہ کیا جائے، ڈسکشنز، اور ان کو سمجھایا جائے. اور میں بتاؤں کہ جب ان کے آپ سخت سوالوں کے جواب اس کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں تو آج کا نوجوان ماشاءاللہ وہ جب اس سے کنونس ہو جاتا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں سمجھتا ہوں اس روشنی کی اور تعلیم کی آج کے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے. اور آف کورس جو اس کے سامنے آپ دیکھتے ہیں ایکسٹریمزم دیکھتے ہیں، ایک وہ ہیٹ فل آئیڈیالوجی ہے، ایک وہ نظریہ آپ کہہ لیں یا اس کو میں نفسیاتی جو ہے نا بیماری بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مختلف اس کے وجوہات بھی ہیں، عوامل بھی ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی کہیں علم، تعلیم کی، ایجوکیشن کی کمی ہے اور کہیں بلکہ اس میں آپ نیشنل اسٹریٹجک گیمز ہیں اور پھر اس کے بہت سے عوامل ہیں. جب آپ کسی کو آپ ایسا بھی ہے کہ ان کو ایک انصاف نہ ملے تو یہ تمام اسباب ہیں. سیاسی استحصال بھی اس کا ایک سبب ہے، ہمیں بات کھل کے کرنی چاہیے. ان تمام عوامل سے ایک غیر لچکدار، ایک متشدد، ایک نافرمان قسم کا ذہن جنم لیتا ہے، وہی ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جن ٹیچنگز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ٹیچنگز چونکہ فقط یہ کتابی باتیں یا خطابی باتیں نہیں ہیں، یہ طرز حیات ہے. اچھا، یہ طرز عمل ہے. میں سوری آپ قطع کلامی کی معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا عملی وجود کس جگہ پر ہے. یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے.
ایگزیکٹلی میں کتابی باتیں نہ کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس کی بات، کوڈ آف کنڈکٹ کی بات. ادروائز اگر آپ ایز اے ریفرنس جائیں گے تو میں نے قرآن و حدیث، قرآن پاک سے تزکیہ کی جو بات کی، تزکیہ پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لے کے آپ وہ عمل، وہ نور صحابہ کرام، تصوف کے سارے سلاسل جو آنا جا کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے مل کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے ملتے ہیں. یہ بہت بڑا ثبوت ہے کتابی اور ظاہری ریفرنس کے اعتبار سے. جہاں تک وہ تعلق ہے ڈیفینیٹلی اس پہ سوال آنا چاہیے، سوال پوچھنا چاہیے، اور اس میں جو حوالہ ہے یا اس میں جو ایجوکیٹ کرنا ظاہری اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے. لیکن باطنی بات اس میں ہم کہتے ہیں یا کتابوں سے ہٹ کے، چونکہ احوال سے اس کا تعلق ہے. جب کتاب پہ اس پہ آپ عمل کرتے ہو، اذکار کرتے ہو، تو اس کے احوال دیکھیں. 3 چیزیں ہیں اگر یہ بات مشکل نہ ہو. آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں اور احوال ہیں. 3 باتیں. ایک آپ جو کولز ہے، سیئنگ ہے، اس کو جو آپ اس پہ عمل کرتے ہو. پھر افعال اس کو پریکٹسز میں لاتے ہو. پھر وہ پریکٹسز جو اعمال ہیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں. یہ اثر انداز والا جو مرحلہ تصوف کا ہے، جس طرح کہا کہ نماز ہے، نماز جس طرح ظاہری ارکان ہے، اس کے آپ نے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ کتابی بات ہے نا. وہی نماز جو حضور قلبی سے ہے، وہ نماز اس کو تصوف کے ساتھ، باطن کے ساتھ، آپ ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر جائیں. یہ ظاہری شریعت ہے، باطنی طریقت ہے. اچھا، میں ایک آخری سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تصوف اس کو کورس کا حصہ ہونا چاہیے، اور جس طرح باقی علوم جو ہے وہ پڑھانے چاہیے، اسی طرح تصوف کو بھی پڑھانا چاہیے؟ بالکل پڑھانا چاہیے. تصوف میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایک طرز عمل، طرز حیات، کوڈ آف کنڈکٹ، سیکھنے سکھانے کا، زندگیوں کو بدلنے کا نظام ہے. تو ہم نے جب ایکسٹریمزم کو، ایون ٹیررزم کو، ہیٹفل آئیڈیالوجیز کو جو نظریاتی طور پر پاکستان اور پاکستانیت کے خلاف واضح ہیں، ان کا اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ایون اس کو عمل میں لائے بھی ہیں. پیغام پاکستان میں ہی تھیم، صوفیاء کا تھیم ہے، اس نے اپنے اثرات دکھائے بھی ہیں. لیکن میں فردر یہ کہوں گا کہ اس کو ہمارے بالکل سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. ہماری یونیورسٹی میں، ہمارے کالجز میں، ہماری ریسرچ کا، تحقیق کا، اور ہمارے پالیسی میکرز کو اس پہ توجہ دینی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو، یہ وہ ایسی سائنس جو زندگیوں کو بدل دے، اور جو پاکستان کو جو داخلی خارجی جو سازشیں ہیں ان سے محفوظ کر سکے. میں نے کہا ایک لفظ بولا آپ نے، یہ سافٹ پاور ہے، یہ ایور گرین کانسٹیٹنسی ہے. جس طرح ڈپلومیسی ایک سافٹ پاور ہے. یس، یہ بہت پاورفل چیز ہے. یہ کانسٹیٹنسی ایور گرین ہے صوفیاء کی. اس کو پوری طریقے سے یوٹیلائز ہونا چاہیے. اس کا جو ہے نا ایجوکیشن سے، اس کا نصاب کا حصہ، اور اس میں جو انکلوژن ہے، جو پڑھے لکھے صوفیاء کے وہ آگے بڑھیں، پالیسی ساز اداروں میں آگے بڑھ کے خدمت کریں، یہ از بس ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ خطرات، اس سے ہم نکلیں گے، ہم قوم بنیں گے، ہم مزید متحد ہوں گے، ہم جو بنیان و مرسوس جو ہے اس طرح اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس کا آپ نے عملی مظاہر ابھی ریسنٹلی مار کا حق میں دیکھا. یہ قوم نے قوم بن کے دکھایا. ہماری فورسز نے، افواج پاکستان نے، اور ہمارے ڈیفینیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف جو فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب، فورسز نے کمال کر دیا. تو اس کمال کو آگے بڑھانا ہے، اس کو اتحاد کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، اور اس میں ایک پاورفل سائنس ہے، وہ صوفی ٹیچنگز ہے، اس کو اپنانا ہوگا. بہت شکریہ